أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة بسم والسلام على الله رسول الله الرحمن وعلى آله وأصحابه ومن الرحيم. والاه. طہرة للصائم وطعمة للمساکین۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، رمضان کا سارا ہی مہینہ ہمدردی، خیرخواہی، مساوات اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی بہت بڑا درجہ رکھا ہے، اور اس مہینے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک عید رکھی ہے، خوشی کا ایک موقع جو سال میں ایک بار مسلمان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ عید مسلمانوں کی عید ہے، اور مسلمانوں کی عید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غریب، امیر، دھنوان، نردھن، کمزور، قوی، بوڑھے، بچے، عورتیں سب شریک ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کو خوشی میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے اور حقدار سمجھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم عید کا چاند دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب آپ کل عید منائیے، خوشی منائیے۔ یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مہینہ برابر اپنی فرما برداری، اطاعت شعاری، عبادت گزاری میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے روزے رکھ کر، تلاوت قرآن کر کے، تراویح پڑھ کر، صدقہ خیرات دے کر اللہ کو راضی کرنے کی جو کوشش کی، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آج ہمیں یہاں عید میں دے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر مسلمانوں کو ایک حدیث سنائی۔ پوچھا صحابہ کرام سے، یہ بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کتنی ہونی چاہیے اور کب ملنی چاہیے جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کو مزدوری فوراً ملنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، تمہارے رب نے جب تم نے ایک مہینہ برابر روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، قیام اللیل کیا، صدقات خیرات دیے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا، اور اب آئے ہو تم اس میدان میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو تم اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین،
اس کا بدلہ اس کو فوراً مل جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، قد غفرت لہم، میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دی جو یہاں پر آج آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک مہینہ عبادت کر کے، محنت اور مشقت کر کے انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ آج میں ان کو پورا پورا دے رہا ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس عید کے میدان میں حاضر ہونے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، مالدار اور غریب، نردھن اور دھنوان، یتیم، بیوہ، سارے ہی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو اسلام کو یہ بات تو اچھی نہیں لگی کہ مالدار تو اچھے اچھے کپڑے پہنے رہے اور بیچارے غریبوں کے پاس کپڑے بھی نہ ہوں یا کپڑے ہوں تو پیوند لگے ہوں۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ چاند دیکھنے کے بعد ہر ایک فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالو۔ گھر میں مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، یہاں تک کہ اس دن کی صبح پیدا ہونے والے بچے کا بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ اور اس کو فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ جو صدقۃ الفطر نکالا جا رہا ہے یہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین ہے۔ اس سے روزے دار کے روزے میں جو کمیاں رہ گئی تھیں، جو خامیاں ہو گئی تھیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جس کی وہ چاہتے ہوئے بھی رعایت نہیں کر سکا، صدقۃ الفطر دینے سے اللہ رب العزت ان ساری کمیوں کو ختم کر دیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ اس کا روزہ مکمل طریقے سے پورا ہوا ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی پورا ملنا چاہیے۔ تو سبب بتلایا کہ یہ طہرۃ للصائم ہے، روزے دار کے روزے کو صحیح اور درست کرنے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، روزے دار کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان کے لیے کھانے پینے اور ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کو رکھا ہے۔ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو واجب ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاند دیکھنے سے پہلے نکال دے تو وہ بھی جائز ہے، تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہتا ہو تو انتظام کر سکے۔ مثلا بچوں کے لیے کپڑے بنانا چاہتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ کپڑے بنانے کے لیے اس کو کپڑا لینا، پھر سلوانا، یہ تمام وقت چاہیے، تو اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن کب تک ادا کر سکتا ہے؟ عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دے۔ اگر عیدگاہ کو نکل گیا اور کسی گھر والے نے صدقۃ الفطر نہیں نکالا، نماز پڑھ کے آیا، اب اس کو خیال آیا کہ ارے صدقۃ الفطر نہیں نکالا، تو اس کے صدقۃ الفطر کا نہ وہ اجر ہے، نہ درجہ ہے، نہ وہ قیمت ہے، نہ وہ اہمیت ہے جس کے لیے شریعت نے یہ صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ تو صدقۃ الفطر عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ایک بات اور اسی میں آتی ہے
کہ ہمارا ایک بچہ ہے، رہتا ہمارے ساتھ ہے، لیکن سفر میں نکلا ہوا ہے، کسی بھی ضرورت کے تحت سروس کرتا ہے یا کاروبار سے گیا ہوا ہے، اور موقع عید کا آ گیا، تو اس کا صدقۃ الفطر کون نکالے گا؟ کیا وہ جہاں پر ہے وہاں نکالے یا گھر والے نکال سکتے ہیں؟ تو گھر والے بھی اس کا صدقۃ الفطر نکال سکتے اور ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ نہ نکالیں اور اس سے کہہ دیں ہم نے تیرا صدقۃ الفطر نہیں نکالا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ ہے وہاں پر صدقۃ الفطر نکالے۔ صدقۃ الفطر ہے کتنا؟ صدقۃ الفطر فرمایا صاع من اقط وصاع من شعیر وصاع من زبیب، ایک سا ایک آدمی پر ایک سا نکالنا ہے کھانے کی چیز۔ اگر گیہوں کھاتا ہے تو گیہوں نکالے، جو کھاتا ہے تو جو نکالے، مکئی کھاتا ہے تو مکئی نکالے، اور اگر چاول کھاتا ہے تو چاول نکالے۔ تو چاول، گیہوں، جو، ان کا آٹا بھی، اور اگر اس کے پاس منقع ہے، منقع کی کھیتی کرتا ہے، اس کے پاس منقع ہے تو منقع نکال سکتا ہے۔ وہ پنیر بناتا ہے تو پنیر بھی نکالے گا، لیکن نکالے گا ایک سا۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا برابر 4 مد کے ہوتا ہے۔ 4 مد برابر ایک سا کے ہوتا ہے۔ تو ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد برابر 4 سا کے ہوتا ہے۔ تو بات تو وہی ہے، سمجھ میں تو آیا نہیں کچھ۔ تو سا اصل میں ایک پیمانہ ہے، وہ موزونات میں سے نہیں ہے، موقولات میں سے، یعنی وہ کلو گرام جیسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ ہے، لیٹر جیسا۔ جیسے آج کل لیٹر چل رہا ہے، دودھ ہے، تیل ہے، مٹی، پٹرول، یہ سب لیٹر سے ملتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بھی ایک، اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کاروبار ہوتا تھا وہ سا سے ہوتا تھا۔ کھجور خریدتے تھے تو سا سے خریدتے تھے، گیہوں خریدتے تھے تو سا سے خریدتے تھے۔ ساری چیزیں اس زمانے میں نرجا باٹ وغیرہ نہیں تھے۔ وہ بھر کے ایک سا کا پیمانہ ہوتا تھا، وہ بھر کے نکالا تو ایک سا، کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت ہے اس کی، اسی حساب سے سب کچھ چلتا تھا۔ تو ایک سا میں 4 مد آتے ہیں، اور ایک سا کا وزن جب کیا گیا کہ وزن کے اعتبار سے یہ کتنا ہوتا ہے، تو تقریباً 2 کلو 600 گرام کے قریب ہوتا ہے ایک مد کا، ایک سا کا وزن۔ ایک سا گیہوں اگر آپ بھریں گے اور پھر اس کو تولیں گے تو تقریباً 2 کلو 600 گرام کے قریب بیٹھے گا۔ بعض غلے بھاری ہوتے ہیں اور بعض غلے ہلکے ہوتے ہیں، تو جو غلہ بھاری ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ 2 کلو 600 گرام، 700 گرام، 800 گرام، 900 گرام، یہاں تک کہ 3 کلو تک کا ہو سکتا ہے، جیسا غلہ بھاری ہوگا۔ اور بعض غلے ہلکے ہوتے ہیں، جو بھاری ہوتا ہے لیکن مکئی ہلکی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، مکئی کا دانہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب ایک سا بھریں گے تو وہ تولیں گے تو 2 کلو 600 گرام سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن
تقریباً 2 کلو 600 گرام کے قریب اس کا وزن بیٹھتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کی طرف سے 1 سا دینا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کی طرف سے۔ جتنے بھی افراد ہیں گھر میں، 8 افراد ہیں تو 8 سا نکالنا ہے، 10 ہیں تو 10 سا نکالنا ہے۔ اس میں آج کل تو ہے نہیں، اگر کسی کے غلام ہیں، مان لیجیے ایک فیملی ہے، 8 افراد اس کے اپنے ہیں اور 2 غلام بھی ہیں، تو غلام کا بھی نکالا جاتا تھا۔ تو یہ شریعت اسلامیہ نے بہت ضروری قرار دیا ہے، تو پابندی سے اس کو نکالنا چاہیے۔ اس کا مستحق کون ہے، کس کو دیا جائے؟ اس کو مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا، اس کو اور کاموں میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ خالص حق ہے فقیر اور مسکین کا، اس کو ہی دیا جائے گا، مدارس وغیرہ کے چندے میں نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ کسی علاقے میں غریب اور مسکین مسلم ہے نہیں، تو وہ لوگ جمع کر لیں اور ایسی جگہ جہاں مدرسہ ہے اور غریب اور مسکین بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو اس کے محتمم کو یہ کہہ کر کہ یہ صدقۃ الفطر کا غلہ ہے یا صدقۃ الفطر کی رقم ہے، یہ بتا دیا جائے تاکہ وہ غریب اور مسکین پر ہی خرچ کرے، کسی ایسے بچے پر خرچ نہ کرے جو خود کفیل ہے۔ یہ ضروری ہے۔ کس آدمی پر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بعض صحابہ کرام بڑے غریب تھے تو ان کے محلے والے، علاقے والے، رشتہ دار ان کو صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے، تو دیتے جب وہ یہ دیکھتے کہ میری ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس میں سے وہ بھی صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مسئلہ غلط ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے کہ صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام جو غریب ہونے کے باوجود جب ان کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ صدقۃ الفطر نکالتے تھے، ظاہر ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود نکالتے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نکالتے تھے، حالانکہ آپ صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا آپ خرچ کر دیا کرتے تھے، تو زندگی بھر آپ نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ وصول کرو، قرآن میں بھی حکم ہے، لیکن آپ نے زکوٰۃ دی کبھی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی سال میں اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ صاحب نصاب ہو جائیں۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا، حالانکہ آپ کے پاس بھی نصاب سے بہت زیادہ آتا تھا، کبھی کبھی ڈھیر لگ جاتے تھے مسجد میں، لیکن پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن میں وہ سارا تقسیم کر دیا کرتے تھے، تو اتنا مال جمع ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ نصاب کو پہنچے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہو۔ تو یہ بات جو مشہور کی جاتی ہے کہ صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان کو نکالنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے
تاکہ اس کا روزہ صحیح سلامت رہے اور غریبوں مسکینوں کو بھی اتنا پہنچ جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے اور کپڑے بنانے کے لائق ہو جائیں۔ عید کے دن ان کے بچے بھوکے نہ رہیں، کسی اور کی صورت نہ دیکھیں کہ وہ کھا رہے ہوں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے میں، سوسائٹی میں عید کے دن کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسی لیے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم صدقۃ الفطر نکالیں، اور اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہماری کی ہوئی ٹوٹی پھوٹی ساری عبادتیں اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں قبول فرما کر ہماری بخشش فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔